السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ فلق، یہ ہے 113، ٹھیک ہے، 113 سورہ ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اور یہ ریولیوشن کے حساب سے ہے 20 سورہ، اور اس میں ہے 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سچویشن کیا تھی، مینس یہ سورہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، ٹھیک ہے، بلیک میجک کر دیا تھا۔ تو اس ٹائم پر وہ جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں وہ بھول جا رہے تھے، آیتیں بھول جا رہے تھے، بہت سارے مسئلے ہو رہے تھے اس ٹائم پہ۔ تب پیارے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا، ٹھیک ہے، سورہ فلق۔ تو یہ سورہ، اور یہ جوڑوں کی شکل میں جیسے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں قرآن میں، موسٹلی سورے جوڑے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، پیئرس کی شکل میں ہے، جوڑوں کی شکل میں ہے۔ تو یہ بھی سورہ ہے جوڑے کی شکل میں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان دونوں کو ملا کر بولتے ہیں معوذتین، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ اگر سپوز کسی کے اوپر بھی جادو کرا دیا ہے، ٹھیک ہے، بلیک میجک کرا دیا ہے، تو یہ سورہ پڑھنا بہت ایزی ہے، اور یہ سورہ جتنے بار پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس کا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، سوری تاؤس تسمیہ تو پڑھا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ مینس پناہ چاہتا ہوں، برب فلق رب کی، فلق جو ہے ہر چیز کو پالنے والا، جو خالق، اور جو جس نے پردہ شاہ کر کے جو چیز کو نکالا، وہ فلق، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر کہا جائے، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، فلق اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ لائک اگر ہم کوئی سیڈ گراؤنڈ پر مینس سوئل کر دیں، ٹھیک ہے، جب ہم جیسے کہ اگر ہمیں کوئی پلانٹ اگانا ہے تو ہم سیڈ جیسے سوئل میں ڈالتے ہیں، جیسے مٹی میں ڈالتے ہیں، تو اس میں سے جیسے بیج میں سے جو 2 پتیاں نکلتی ہیں چاک کر کے، مینس کٹ کر کے، وہ جو نکلتے ہیں نا جو چیزیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز میں سے دوسری چیز باہر آنا، ٹھیک ہے، اس کو فلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، جیسے کہ رات کی اندھیری میں سے صبح کی روشنی طاری ہونا، جیسے کہ فجر کا ٹائم، ویسے ٹائم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، جو رات کے پردے کو چاک کر کے نکلتی ہے صبح کی روشنی، ویسے صبح کے رب کی، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، من مینس ہر چیز کے شر سے، شرری مینس برائی، ٹھیک ہے، انسان میں بھی بہت ساری برائی ہوتی ہے، جو شرری مینس بری چیز، ٹھیک ہے، ما خلق جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر وہ چیز سے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، مینس اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہر چیز پیدا کی ہے نا، اس کی سب چیزوں کی برائی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھی، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو برا چاہ رہا ہے میرے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ چیز میرے لیے برا چاہ رہی ہے، تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں، ویسا مطلب، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں چاہتا ہوں بری چیز سے پروٹیکشن کی اللہ تعالیٰ کے، غاسقٍ اذا وقب، جیسے کہ اذا وقب، جیسے کہ وہ رات کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اذا وقب رات کا، ٹھیک ہے، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوف چھا جائے، جیسے کہ ہر چیز بری چیز موسٹلی جن، اور ٹھیک ہے رات میں جو بھی، اور جیسے کہ سانپ بچھو وہ سب بھی رات میں ہی آتے ہیں،
ٹھیک ہے. جب بھی بری چیزیں جو رات میں آتی ہے اس سے بھی پناہ چاہنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پروٹیکشن مانگنے کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ. ٹھیک ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، جو رات کے ٹائم آتی ہے جو بھی برائی، ٹھیک ہے. اور ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس سے بھی جو برا ہے نفاثات فی العقد، جیسے کہ وہ جو تعویذ گنڈے وہ سب جو ہوتے ہیں نا، جو پھونکے مارتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تعویذاں جو کرتے ہیں وہ لوگ، ان سب سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، پروٹیکشن میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. وہ بات ہو رہی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے وہ. اور گنڈوں پر پھونک اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے، جیسے کہ گھیٹیاں مار کے جو پڑھ کے پھونک کے جو کرتے ہیں نا بھائی، وہ سب چیزوں سے. ٹھیک ہے. یہ سب ہمارے اسلام میں جائز نہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے. اور میں پناہ چاہتا ہوں شرری بری چیز، حاسدٍ إِذَا حَسَد، جب حاسد لوگ مینس جیسے کہ کوئی ریلیٹیوز میں ہی ہو سکتے ہیں، یا کوئی آپ کی جان پہچانت کے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انسان. ٹھیک ہے. وہ آپ سے حسد کرتا ہے، وہ آپ سے جیلس ہے. ٹھیک ہے. جیلسی رکھتا ہے وہ آپ سے. تو وہ جب بھی آپ کو دیکھے ایسی نگاہ سے دیکھے کہ وہ اس کی نگاہوں میں ایسا کچھ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ حسد کرنا شروع کرے. جب تک دل میں حسد اتنا مسئلہ نہیں ہے، جب تک وہ دل میں جتنا حسد ہے وہ آگے وہ ظاہر کرنے لگے، تب سے وہاں شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آنکھوں سے کوئی دیکھ لیا اور وہ سوچتا ہے ارے اس کے پاس ایسا پیسہ آ گیا، اس کے پاس ایسا ویسا، بس دنیاوی چیزوں سے ہی رہتا ہے مینلی تو حسد کرنا، وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. لوگ مینلی تو علم کے بدولت حسد نہیں کرتے، مال اور دولت پہ ہی زیادہ حسد کرتے ہیں. تو مال اور دولت کو ہمیں چھپا کر رکھنا چاہیے، اور علم کا اضافہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں جب ہم اسے ظاہر کریں گے. تو علم کو بتانا چاہیے، بتانا مینس ایسے نہیں کہ آپ شو آف کریں، آپ یوز کریں اپنے بینیفٹ اور دوسروں کی بینیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. شو آف کے لیے نہیں کرنا ہے ہمیں علم کو ظاہر. ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں شو آف نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اور خود کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں علم سیکھنا اور سکھانا ہے. ٹھیک ہے. ویسے مطلب تو دیکھیے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان پر بھی جادو کیا گیا. بظاہر ہی تو انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی، اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بٹ بظاہر ہی تو انسان ہی دے. کوئی حدیث سے جو منافق ہیں، جو ترک کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ایسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا جادو. مینس اللہ تعالیٰ نے یہ سب سچویشنز پیدا کی، سب سچویشنز بنائی تاکہ ہمیں اگزامپلس مل سکے، اس وجہ سے ہوا ہے یہ سب. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سے کچھ لیسن حاصل کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کے لیے تبھی روزانہ تو ہمیں موعظتین پڑھنے ہی چاہیے، صبح شام کی دعائیں. انشاءاللہ میں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن ڈال دوں گی، یا نہیں تو میں اس کے اسکرین شاٹس ڈال دوں گی میں ڈسکرپشن باکس میں. پلیز چیک کریں اور خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور صبح شام کی دعائیں پڑھنا ضروری ہے، یہ ہماری ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون ہیں یہ سب دعائیں. انشاءاللہ وہ سبھی ڈالوں گی میں. پلیز پڑھ لیجئے. صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے اور عصر کے بعد پڑھنا ہے، مینس مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر وہ دعائیں پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ہر چیز سے حفاظت میں رہ جائیں گے. اس میں معوذتین بھی ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب کا جو سورہ ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق، دونوں بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ جو حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچاؤ کے لیے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اس کے بارے میں یہ سورہ ہے. فرسٹ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں صبح کا رب جو ہے، جس نے پیدا کیا ہے ہر شر کی برائی سے، جو بھی برائی ہے، سب جو چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے مانگ رہے ہیں. فرسٹ وہ سیکنڈ آیت ہے یہ. اور تھرڈ جو آیتیں ہیں وہ ہے جو رات میں جو بھی برائی ہوتی ہے اس سے. اور جو فورتھ آیت ہے وہ ہے ریلیٹڈ تعویذ گنڈے جو کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. اور ففتھ آیت ہے یہ جو ہے حسد جو کرتے ہیں، جیلس لوگ جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. ٹھیک ہے.
قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب فلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. دعا میں یاد رکھیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، نمازوں کی پابندی کیجیے. جزاک اللہ خیر.